We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی اس مصروف زندگی میں انسان بہت کچھ جانتا ہے، مگر کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کے باوجود سمجھ نہیں پاتا۔ عبادات کے باب میں بھی ایسے کئی راز پوشیدہ ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر حقیقت میں بڑی گہری معرفت رکھتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماری یا مجبوری میں جائز ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ لطیف، گہری اور روحانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت بیٹھ کر کرتا ہے وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس کے لیے وہ برکتیں نازل فرماتا ہے جو کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے نماز صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ نماز ایک ایسی روحانی سیڑھی ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے، مگر یہ بات ہر کوئی نہیں جانتا کہ بعض اوقات بندگی کی اصل لذت جھکنے یا کھڑے ہونے میں نہیں بلکہ دل کے جھکنے میں ہوتی ہے۔ جب بندگی دل سے ہو تو چاہے انسان بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کی روح سجدہ میں ہوتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو 80% لوگ نہیں جانتے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی قرب الہی کی ایسی کیفیت چھپی ہے جس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے دل سے نماز پڑھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے اسے مکمل اجر ملتا ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اسے آدھا اجر ملتا ہے۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہ آدھا اجر تب ہے جب کوئی شخص بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ اگر مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو اس کا اجر پورا ہی ملتا ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس کے لیے مزید برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی ظاہری صورت نہیں دیکھی جاتی بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر بندگی کے پیچھے خلوص ہو تو بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز بھی وہی نور لاتی ہے جو کسی مخلص بندے کے سجدوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف کمزوروں کے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزوری اور عاجزی دونوں محبوب ہیں۔ انسان جب عاجزی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ بیماری کے باعث ہو یا محبت الہی کے سبب، تو اللہ تعالیٰ اس عاجزی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، اور یہی عاجزی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جب زمین پر بیٹھ کر اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کا دل زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آئے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور صحابہ کرام کو بھی اسی طرح اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو کسی کمی یا کوتاہی کی علامت نہیں سمجھا بلکہ ایک روحانی کیفیت قرار دیا۔ صحابہ کرام سے بھی ایسی روایات منقول ہیں کہ وہ بیماری یا کمزوری میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور ان کے چہرے نور سے بھر جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ کسی نیک بادشاہ کے گرد بیٹھتے ہوں۔ یہی وہ راز ہے جو عام لوگ نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کمزور عمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی اور بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔
بعض اولیاء اللہ تو ذکر و شکر میں بیٹھ کر اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان کا دل سجدے میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دل نے جھکنا سیکھ لیا اس کے لیے جسم کا جھکنا ضروری نہیں رہتا۔ اسلام میں عبادات کے اندر آسانی دی گئی ہے، شریعت سختی نہیں چاہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ اس آسانی کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی طاقت کے مطابق ہی مطالبہ کرتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ بڑھاپے، بیماری یا کمزوری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور معذور نہیں بلکہ محبوب ہوتا ہے۔ اس کی نماز اللہ کے قریب ہوتی ہے کیونکہ وہ مجبوری میں نہیں بلکہ محبت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ میرے بندے تو بیٹھ گیا مگر میری یاد نہیں چھوڑی، تو کھڑا نہ ہو سکا مگر میرا ذکر جاری رکھا، تو تھک گیا مگر میرا در چھوڑا نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ بیماری یا کمزوری میں اپنی عبادت جاری رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کا عمل لکھتے رہو، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہے، میں اسے وہی اجر دوں گا جو تندرستی میں حاصل کرتا تھا۔ یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف اجازت نہیں بلکہ اللہ کے رحم کی نشانی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی 3 خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی رحمت یہ کہ ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری رحمت یہ کہ ان کے گھر میں فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں۔ تیسری رحمت یہ کہ ان کے لیے آخرت میں ایسا نور تیار کیا جاتا ہے جو صراط پر ان کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے جاننے والے کم ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری میں یا کمزوری میں عبادت کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اس بندے سے زیادہ محبوب ہے جو صحت میں غفلت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کیفیت دیکھتا ہے، دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے مگر یہ غلط فہمی ہے۔ اگر بندہ خلوص سے بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے سجدے میں گر کر رو رہا ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سوچئے اگر بندہ بیماری یا کمزوری کے عالم میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا دل دراصل سجدے میں ہے، اس کے آنسو دل کے سجدے میں بہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے قریب نہیں ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ جسم کا سجدہ ایک مظہر ہے مگر دل کا سجدہ حقیقت ہے، اور جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل کا سجدہ زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ اس میں طاقت نہیں مگر محبت ہے، اس میں کمزوری ہے مگر اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیماری یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بندہ اجر سے محروم نہیں رہتا بلکہ اس کی نیت اور محبت کے مطابق اسے وہی ثواب دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ آسانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ دین میں سختی نہیں بلکہ سہولت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اکثر لوگ اس راز کو
کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کچھ کم ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک اصل چیز بندگی کا جذبہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تھکا ہوا ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑتا۔ سوچئے، اگر بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے کہہ رہا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیری یاد چھوڑ نہیں سکتا، اور یہی جملہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، یہ میری محبت میں بیٹھا ہے، میں اس پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہوں۔ بعض اہل دل نے کہا، نماز میں کھڑا ہونا بندگی ہے اور بیٹھ جانا عاجزی ہے۔ اللہ کو دونوں پسند ہیں مگر عاجزی زیادہ محبوب ہے۔ اسی عاجزی کے ساتھ جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح کا رابطہ براہ راست اپنے رب سے ہوتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ایک اور راز یہ بھی ہے کہ انسان جب زمین کے قریب ہوتا ہے تو اس کی روح میں خاک ساری آتی ہے۔ مٹی سے قریب ہونا انسان کو اس کے اصل کی یاد دلاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور اسی میں لوٹ جانا ہے۔ یہ احساس بندگی کو گہرا کرتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ وہ نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے کہ یہ کیفیت زیادہ خشوع پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب جسم ساکت ہوتا ہے تو دل متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات بیٹھ کر نفل ادا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کا قرب کسی جسمانی حالت سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ نماز کے ظاہر کو دیکھتے ہیں مگر اس کے باطن کو نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر بھی غافل ہو سکتا ہے اور دوسرا بیٹھ کر بھی پوری دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ سکتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ دل سے اخلاص کے ساتھ کہے، یا اللہ میری طاقت نہیں مگر میرا دل تیرے حضور ہے، تو وہ بندہ اللہ کے عرش کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ شرمندہ نہ ہو، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص سے راضی ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے: رحمت، سکون اور رزق میں برکت۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کم اجر والا عمل ہے، وہ دراصل اسی راز سے ناواقف ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کمزوری نہیں، یہ بندگی کی انتہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جسم تھکتا ہے مگر دل نہیں تھکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں بند ہو کر رب کے حضور کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر فرماتا ہے، میرے بندے تو تھک گیا مگر میری یاد نہیں چھوڑی، اب میں تجھے اپنی یاد میں سکون عطا کرتا ہوں۔ بس جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ اللہ کی محبت کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کھڑے ہونے والوں کی نظریں بھی نہیں جاتی۔ یہ راز صرف وہی جانتا ہے جس نے دل سے بندگی کی ہو۔ اور آخر میں آؤ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں اپنی یاد سے محروم نہ کرنا، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں نور، سکون اور برکت نازل فرما۔ اے رب کریم، ہمیں قیامت کے دن ان خوش نصیب بندوں میں اٹھا جو بندے بیٹھ کر بھی تیرے قریب تھے، اور ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔